अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। मौलाना फजलुर रहमान, जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं, और आज अफ़गानिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान की अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं या जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके साथ कंधार में मुलाकात हुई है। दोनों अतराफ से मैंने कोशिश की, जो JUIF के तर्जुमान हैं उनसे भी मौक़िफ़ लेने की और अदरवाइज़ भी पता करने की, लेकिन ऑफिशियली अभी तक दोनों अतराफ से इस हवाले से तस्दीक नहीं की गई। लेकिन मल्टीपल जो ज़राए हैं इस बात की ज़रूर तस्दीक कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात है वो तालिबान के अमीर से तय थी। अब इस मुलाकात के हवाले से बाकायदा तौर पर अभी तक ये मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि जब वीडियो ये जाए तो उस वक्त तक कोई इसके हवाले से तस्दीक भी हो जाए। लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो ज़राए हैं, वो कम अज़ कम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यस, ये मुलाकात ज़रूर हुई है और कंधार में हुई है। और इस हवाले से आप कह सकते हैं कि जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, तो किसी भी पाकिस्तान के लीडर की ये पहली नोन मुलाकात है जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से हुई है। क्योंकि जो इक़्तिदार में दोबारा अफ़गान तालिबान आने के बाद भी जो उनके अमीर हैं या जो सरबराह हैं, वो कभी भी काबुल में नहीं बैठे, और जो अपना जो उनका एरिया है और सीट ऑफ पावर है, कंधार में ही वो रहे हैं। और जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की अप्रोच है कि उस तरीके से वो मीडिया पर या अदरवाइज़ मंज़र-ए-आम पर नहीं आते। इससे पहले जो किसी भी फ़ॉरेन लीडर के साथ अगर कोई मुलाकात उनकी हुई, तो वो कतर के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनके साथ उनकी पिछले साल एक मुलाकात की बाज़गश्त थी। अदरवाइज़ वो कहा जाता है कि किसी भी जो गैर मुल्की रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं करते। अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये जो मुलाकात है, ये इसलिए सिग्निफ़िकेंट है, और जो मुझे ज़राए ने बताया कि बाकायदा तौर पर जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान और जो भी मुतल्लिका इदारे थे, उनसे प्रॉपर ब्रीफिंग लेकर के गए थे इस अहम मुलाकात के हवाले से। और आप इसे कह सकते हैं कि ये मेक और ब्रेक टॉक्स हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गान तालिबान। क्योंकि जो TTP वाला मामला जिस तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान एक डेड लॉक है, तो अगर उस डेड लॉक को कोई हल कर सकता है तो यकीनी तौर पर उसमें फिर जो अफ़गान तालिबान की आला क़यादत है, यानी कि जो उनके अमीर हैं, वही कोई मरकज़ी किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो मुलाकात है, ज़ाहिर है कि इसकी तफ़सीलात तो अभी सामने नहीं आई, और जब तफ़सीलात सामने आएँगी तो यकीनी तौर पर आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता दूँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, जो पाकिस्तान में जिनसे वो राब्ते में हैं या जो बाकायदा तौर पर ब्रीफ लेकर के गए हैं, उनमें से एक जो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल हैं, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने तस्दीक की है कि यस, कि उनकी मुलाकात होना थी जो तालिबान के जो अमीर थे। और उस मुलाकात में जो पाकिस्तान की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को जो ब्रीफ किया गया, अगेन वो बड़ा वाज़ेह था, जो और यकीनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने वो बातें की होंगी, और वो था कि जो कदम TTP वाला मामला है। और अगेन जो मेरी इत्तला है, जो मुझे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने थ्रू मौलाना फजलुर रहमान जो तालिबान के अमीर हैं, उनको ये पैगाम भिजवाया है कि उनको फ़ैसला करना चाहिए कि आखिर वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इंतखाब करना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। और ये भी उनको बताया गया कि TTP के अगर इसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमले होते रहे, TTP की जो पनाहगाहें हैं वो अफ़गानिस्तान में इसी तरह से अगर ऑपरेट करती रहीं, तो फिर अफ़गानिस्तान को ये तवक्को नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान से कि उनके साथ किसी भी तरह के जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आएगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली, कि आखिर क्या कोई नई यकीन दहानी या कोई ऐसा नई ऑफ़र या पेशकश अफ़गान तालिबान के अमीर हैं उनकी तरफ से सामने आ सकती है TTP वाले मामले को लेकर के। क्योंकि ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जब अफ़गान तालिबान
موومنٹ کے سربراہ بنے تھے، تو جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے جو سربراہ ہے نور ولی محسود، انہوں نے باقاعدہ طور پر بیعت کی ہوئی ہے ہیبت اللہ اخونزادہ پہ، یعنی کہ ٹی ٹی پی بھی ہیبت اللہ اخونزادہ کو اپنا امیر المومنین مانتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو افغان طالبان کا جو نظریہ ہے، جو ان کا گورننس کا سٹائل ہے کہ جب آپ امیر المومنین کے اوپر بیعت کر لیتے ہیں تو پھر امیر المومنین کا کوئی بھی جو حکم ہے اس پر عمل درآمد کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی حکم عدولی کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان اس دورے کے دوران کوئی ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشورنس وہ لے پائیں گے ہیبت اللہ اخونزادہ سے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ روز روز تو یہ ملاقات ہوتی نہیں ہے، یہ ریئر ایک میٹنگ ہے، اور یہ میٹنگ اس لیے بھی ہوئی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے وہ افغانستان جانا چاہتے تھے، اور کیونکہ وہ افغان طالبان کی جو موومنٹ تھی امریکہ کے خلاف اس کی حمایت کرتے تھے، اور جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کو وہ مبارکباد دینا چاہتے تھے، لیکن سم اور دی ادر وہ جو دورہ ہے مٹیریلائز نہیں ہو سکا۔ جو مجھے پاکستانی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ افغان طالبان ادروائز مولانا فضل الرحمان کو دعوت دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے اور اعلیٰ سطح کے اوپر جب اس طریقے سے رابطے نہیں رہے دونوں حکومتوں کے درمیان، تو پھر افغان طالبان کی حکومت کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی جائے، اور مولانا فضل الرحمان کے ذریعے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات میں اس وقت بگاڑ ہے اس کو حل کرنے کی ایک کوشش کی جائے۔ اور اس وجہ سے پھر مولانا فضل الرحمان وہاں پر گئے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس شرط پر گئے تھے کہ ان کی اس دورے کے دوران ملاقات ہوگی ہیبت اللہ اخونزادہ سے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ملاقات ان کی وہاں پر مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال اس وقت یہی ہے کہ کیا اس ملاقات کے بعد کوئی ٹی ٹی پی کے معاملے کا کوئی حل نکل آئے گا؟ جو پاکستانی جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے ان کو کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں اس سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک کشیدگی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اس میں تھوڑا سا بریک آ جائے، جو افغان حکومت کی طرف سے یا افغانستان کے جو مختلف رہنما ہیں ان کے پاکستان کے حوالے سے جو متنازع بیانات سامنے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو افغان طالبان کے امیر ہیں اس حوالے سے کوئی انسٹرکشن دیں اور وہ جو بیان بازی ہے پاکستان کے خلاف بند ہو جائے۔ لیکن ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی اس میٹنگ کے بعد ہوگی یا اس کا کوئی حل نکلے گا، اس کے حوالے سے جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ بڑے سکیپٹیکل ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ افغان طالبان جو پاکستانی ذرائع اور پاکستانی آفیشلز جن کا انٹریکشن رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ افغان طالبان جب سے انہوں نے دوبارہ وہ اقتدار میں آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے انہوں نے فارمر سوویت یونین کو اور پھر امریکہ اور ان کے ساتھ جو اتنا بڑا اتحاد تھا ان کو شکست دی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے کیا چیز ہے، مطلب ان کے مائنڈ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوور کانفیڈنس ہے کہ پاکستان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس حوالے سے شاید ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں بات کہ جب مولانا فضل الرحمان دورے پر تھے اور دورے پر ہیں بھی افغانستان کے، تو ہم نے دیکھا کہ جس دن ان کی جو ان کے نگران وزیر اعظم ہیں حسن نخون، ان کے ساتھ ملاقات تھی، اس کے بالکل چند گھنٹے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ باجوڑ کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں 7 پولیس اہلکار جو شہید ہوئے، اور آج بھی کوہاٹ میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور ان دونوں واقعوں کی جو ذمہ داری ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان کا ایک وفد وہاں پہ موجود ہے، وہ ان جو دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر کے شاید ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کو بھی اور افغان طالبان کو بھی کہ آپ جو مرضی کریں، جو ان کی اپروچ ہے یا جو ان کا طریقہ کار ہے پاکستان کو لے کر کے جو ان کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے وہ نظر ثانی نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہی ہو کہ پاکستان کے اوپر اگر ہم دہشت گردی کے اس طرح کے حملے کریں گے تو پاکستان مجبور ہوگا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ بٹ نیورتھلیس یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ انتہائی سگنیفیکنٹ ہے، اور جیسے میں نے کہا آپ سے کہ پاکستان نے تھرو مولانا فضل الرحمان
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واضح پیغام جو ہیبت اللہ خنزادہ ہے ان کو دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ ٹی ٹی پی کو کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ٹی ٹی پی کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر وہ پاکستان سے کسی خیر کی توقع نہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کا کیا کوئی مثبت نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہیبت اللہ خنزادہ افغان طالبان کے سربراہ بنے تھے 2016 میں، جب ملا اختر منصور ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، تو اس وقت وہ پاکستان میں ہی موجود تھے۔ کئی عرصہ وہ کچھ لاکھ بلوچستان میں وہاں پر وہ قیام پذیر رہے اور پاکستانی مدرسوں سے بھی پڑھتے رہے، اور ان لائک ملا عمر اور ملا اختر منصور جو ہیبت اللہ خنزادہ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے طالبان کے سربراہ ہیں جو ملٹری کمانڈر اس طریقے سے نہیں رہے۔ یہ جب افغان طالبان پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے لیٹ 90s میں، تو اس وقت جو افغان طالبان کی جو شرعی عدالت یا ان کی جو سپریم کورٹ تھی، اس کے یہ سربراہ تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا عمر جو ہیں ان کو اپنا استاد بھی مانتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دینی اور اس طرح کے معاملات ہیں، ان معاملات کے اوپر ان کی بڑی گہری گرفت ہے، اور جو بھی اہم فتوے ایون جب ملا عمر اقتدار میں تھے افغان طالبان کے حوالے سے، تو ہیبت اللہ خنزادہ ہی وہ جاری کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں، پاکستان کے کنسرن سے بھی آئی ایم شور کہ وہ واقف ہیں۔ تو کیا اس ملاقات کے بعد افغان طالبان کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور جیسے میں نے کہا کہ جو ان کو پیغام پہنچایا گیا ہے، کیا اس پیغام کو وہ سنجیدہ لیں گے؟ یہ تو آئی تھنک آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔